نوح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا. تو اللہ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کو فالو کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور 2 قسم کے لوگوں کو تم نے فالو نہیں کرنا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کو بھی فالو نہیں کرنا جو گمراہ ہوئے. غضب کس پر نازل ہوا؟ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اس کے باوجود سیدھے راستے پہ نہیں چلتے. آج بہت سے پروفیسر حضرات آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، گھما رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، ہر حرام چیز کو حلال کر رہے ہیں، حلال کو حرام کر رہے ہیں. میں نے ابھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا کہ ایک محترم مشہور پروفیسر ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ کیا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ میں تو صرف، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں قرآن میں صرف ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں، سور کا گوشت ہے اور مردار ہے اور بہتا ہوا خون ہے. تو اللہ نے تو اس کے علاوہ انہوں نے پھر استدلال کیا یہ جو گانے بجانے اور موسیقی ہے یہ بھی بالکل حلال ہے، ہر قسم کی موسیقی کو انہوں نے حلال کر دیا. انہوں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں اور تو کسی چیز کو نہیں. اور آیت کے آخر میں یہ بھی ہے دوسرے مقام پہ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ پر وہ چیز باندھو جو اللہ نے نہیں کی ہے، یعنی خود سے چیزوں کو حلال و حرام کر دو. تو انہوں نے علماء پہ الزام لگایا کہ یہ اپنی طرف سے بھی بہت سی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں ہے. جس نے ایک بار بھی کسی تفسیر کو پڑھا ہے اور قرآن کے سیاق و سباق کو جانتا ہے وہ حلفیہ بول سکتا ہے کہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کو غلط جگہ منطبق کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو بھائی پھر تو کتا بھی حلال ہو جاتا، بلی بھی حلال ہو جاتی. اس لیے کہ اللہ تو فرما رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں صرف یہ چیزیں حرام ہیں، اس میں تو اللہ نے کتے کا ذکر نہیں کیا، بلی کا ذکر نہیں کیا، تو کیا وہ حلال ہیں؟ کوئی ان پروفیسر صاحب سے پوچھے تو وہ حلال ہیں کیا؟ تو اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے اور اسلام بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیتا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے کچھ چیزیں اضافی طور پر حرام قرار دے دی تھیں جن کو اسلام حرام نہیں کہتا تھا. تو اسلام نے ان کو یہ بتایا کہ جن چیزوں کو تم حرام قرار دیتے ہو، جن کو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، ان میں یہ والی چیزیں تو حرام ہیں، باقی تم نے خود اپنے طرف سے حرام کی ہوئی ہیں. تو یہ اوور آل تمام چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں ہے. باقی چیزوں کو تو مشرکین بھی حرام سمجھا کرتے تھے، تو یہ مخصوص چیزوں کے بارے میں. تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے. اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ جس کو جواب دیا جاتا ہے نا تو وہ سامنے والے کی حالت کو دیکھ کے جواب دیا جاتا ہے. یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ جن چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو ان چیزوں میں حقیقت میں صرف یہ والی چیزیں حرام ہیں، باقی جن کو تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دے دی ہے وہ والی حرام نہیں ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا؟ وہ ہے غیر اللہ کے نام پہ جانور کو چھوڑ دینا بتوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ تم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں نہیں ہیں، لہذا اس طرح سے چیزوں کو حرام نہ کیا کرو. یہ مطلب ہے اس آیت کا. اس خاص تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کو اٹھا کے ہر چیز پہ فٹ کر دیا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں باقی ساری حلال ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جن کو علم ہے اس کے باوجود وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. فرمایا ان کو بھی تم نے فالو نہیں کرنا، ولا الضالین، اور ان کو بھی فالو نہیں کرنا جو گمراہ ہیں. یعنی گمراہ کا مطلب ان کو راستے کا علم ہی نہیں ہے، بھٹک رہے ہیں، جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے. جیسے بہت سے جاہل قسم کے صوفی ہوتے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، بس جذبات ہیں اور وہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں. جو ہے نا آج بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں ہوتا ان کے پاس، اور صرف کچھ حوالے بعض لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حوالے بھی نہیں پتہ ہوتے، ان کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ ایسے ہی بیٹھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو تم نے فالو نہیں کرنا. علماء نے بیان کیا کہ مغضوب علیہم کا اولین مصداق یہودی ہیں جو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور ولا الضالین کا جو اولین مصداق ہے وہ عیسائی ہیں جن کے پاس سرے سے علم ہے ہی نہیں، یعنی شریعت کا علم. تو لیکن قرآن کی آیتیں کسی خاص یعنی آیتیں تو اگرچہ اس سے
اس کا مصداق یہود و نصارہ بھی ہیں، لیکن آیت میں عموم ہے، لہذا ہر وہ شخص جو علم کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور وہ جس کے پاس صرف علم ہی نہیں ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے جس میں ہمیں اللہ نے دعا کی ترغیب دی اور ہمیں بتایا کہ سیدھا راستہ اللہ سے مانگو، اس لیے بھی بتایا کہ آگے پھر پورا قرآن میں سیدھا راستہ بتایا گیا ہے، تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ سے سیدھے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں ان کا راستہ مانگو، کیونکہ اس قرآن میں سیدھا راستہ بھی ہے اور سیدھے راستے پہ تم سے پہلے جو لوگ چل کے گزرے ان کے حالات بھی ہیں، تو ان کے حالات دیکھ کر اس کو معاشرے پہ فٹ کرنا، تمہیں ان حالات سے متصف اور بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، وہ صفات کے حامل تمہیں بہت سارے لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، تو تم نے ان کو بھی فالو کرنا ہے۔